بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق طہارت ہے۔ جب تک ہمارا جسم، ہمارا لباس پاک اور صاف نہیں ہوگا تب تک ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کر کے مسلمان کہلاتا ہے۔ اسلام کے سب سے اہم اور بنیادی رکن نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کی طہارت، لباس کی طہارت اور جگہ کی طہارت بنیادی شرائط مقرر فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم، پہلے سے وضو ہو تو دوبارہ وضو کرنے کی ترغیب، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب، اگر ہوا خارج ہو تو وضو کرنے کا حکم، ٹیک لگا کر نیند آ جائے تو وضو کرنے کا حکم۔ یہ سارے احکامات نہ صرف یہ کہ ہر مسلمان کو شعوری طور پر طہارت کے بارے میں حساس بنا کر پاک، صاف اور ستھرا رہنے کی عادت ڈالتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا ایک ایسا تصور قائم کرتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہر مسلمان اپنے جسم اور روح کی کیفیت کو عام حالت سے ممتاز اور ارفع سمجھنے لگتا ہے۔ اگر کہیں پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کا حکم دے کر نفسیاتی طور پر طہارت اور نظافت کے اسی احساس کو برقرار رکھا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر نماز سے پہلے وضو کر کے مختلف اعضاء کو اچھی طرح دھونے اور صاف کرنے کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی کہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسلام میں طہارت کی بہت فضیلت ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت میں چہرے کا نور ہے۔ صدقہ روز قیامت نجات کا ذریعہ ہے۔ صبر روشنی ہے اور قرآن مجید روز قیامت تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے، جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کرنے سے ہاتھ، منہ اور جسم کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ثنا بیہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ اسے نسائی نے روایت